वल-अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल-हक़्क़ि वतवासौ बिस-सब्र। ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हक की नसीहत की और सब्र की नसीहत की। ये आयत हमें वक्त की अजमत और उसके सही इस्तेमाल की अहमियत सिखाती है। वक्त एक ऐसी दौलत है जो अगर ज़ाया कर दी जाए तो कभी वापस नहीं आती। समझदार औरत वो है जो अपने फारिग वक्त को गनीमत जानती है और उसे अपनी शख्सियत निखारने, घर को संवारने, रिश्तों को मजबूत करने और अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने में लगाती है। फारिग वक्त अल्लाह की एक अमानत है और इस अमानत को ज़ाया करना दरअसल अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे अपने-अपने घरों में। आज का व्लॉग जो है हमारा टॉपिक जो है वो उन ख़वातीन के लिए है जो अपना टाइम वेस्ट करती हैं स्क्रॉलिंग में, रील देखने में। आज का व्लॉग उनके लिए है, वो बच्चियाँ, वो गर्ल्स, वो लोग जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने टाइम की कदर नहीं करते, उनके लिए आज का व्लॉग है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है। जो औरत इस तोहफ़े की कदर नहीं करती, वो दरअसल अपनी कामयाबी के दरवाज़े खुद ही बंद कर लेती है। फ़ारिग वक़्त को अक्सर ख़वातीन या तो सोने में या फ़िज़ूल बातों में और मोबाइल पर ज़ाया कर देती हैं। नतीजा क्या निकलता है? ना तो घर के काम मुकम्मल होते हैं और ना ही ज़िंदगी में कोई तरक्की आती है। याद रखें, समझदार औरत वही है जो फ़ारिग वक़्त को अपनी ज़ात की बेहतरी, अपनी फ़ैमिली की खुशहाली और अपने दीन-ओ दुनिया की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करे। और आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊँगी जिनको आप अपना कर अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं। छोटी-छोटी सी आदत हैं। हम ख़वातीन फ़ारिग घर में बैठ के कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। अपने फ़ारिग वक़्त को यूटिलाइज़ करना चाहिए और इसको अच्छे और पॉज़िटिव कामों में लगाना चाहिए। नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो है रीडिंग एंड लर्निंग। फ़ारिग वक़्त में अच्छी किताबें, मज़ामीन और इस्लामी लिटरेचर पढ़ना औरत की सोच को वुसअत देता है। जो औरत सीखने की आदत डाल लेती है, उसकी शख्सियत बावक़ार और पुरएतमाद हो जाती है। चाहे कुरान की तफ़सीर हो, अच्छी कहानियाँ हों या कोई हुनर सीखने वाली किताब, मुतालिया हमेशा फ़ायदेमंद होता है। जब भी आपको थोड़ा-सा भी फ़ारिग वक़्त मिलता है, अपनी कोई पसंद की बुक निकाल लें, वो पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत कर लें या इसके अलावा आपको लिटरेचर में दिलचस्पी है, कोई नॉवल अच्छा-सा पढ़ लें, जो आपको पॉज़िटिव किस्म की सोच आप में पैदा करे। या इसके अलावा बहुत से और ऐसे काम हैं, ज़िक्र-अज़कार हैं, मतलब कुछ हमने वज़ाइफ़ करने होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ़ारिग वक़्त हम ढूँढ रहे होते हैं, हमें फ़ारिग वक़्त नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे जो औकात में हम अपने कुछ स्पेशल किस्म के वज़ीफ़े वज़ाइफ़ भी कर सकते हैं। और ये एक, मैं तो कहती हूँ, फ़ारिग वक़्त बहुत किस्मत वालों को मिलता है। अगर मिलता है तो इसको यार वेस्ट मत करो, इसको यूटिलाइज़ करो। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है ना, तो अपने जो फ़ारिग आपका फ्री टाइम है, फ़ारिग वक़्त है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट, यानी नई कोई हुनर सीखें, कोई महारत सीखें। हम अक्सर कहते हैं वक़्त नहीं मिलता, हालाँकि फ़ारिग वक़्त हमें रोज़ाना मिलता है। इस वक़्त को सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, बेकिंग या कंप्यूटर कोर्सेज़ या कोई ऑनलाइन स्किल सीखने में लगाया जा सकता है। आजकल इंटरनेट का दौर है, घर में बैठ के आपको बहुत सी ऐसी स्किल्स मिल जाएँगी, यूट्यूब पे आप जाएँ। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, तो फ्री टाइम में बहुत से फ्री कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकती हैं, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आपको अर्निंग का मौका मिल सकता है, पैसा कमाने का मौका मिल सकता
ہوتا ہے جسٹ فارغ بیٹھ کر ریلس دیکھنا یا گپ شپ اڑانا یا کسی کوئی اپنا فیوریٹ قسم کا آپ ڈرامہ لگا لیں، کوئی شوز دیکھ رہی ہیں، ان میں ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے آپ کوئی اسکل سیکھ لیں۔ کوئی ضروری نہیں آپ کو باہر ہی جانا پڑے، یہ ایسا جدید دور ہے یہاں پہ آپ گھر پہ بیٹھ کے سب کچھ کر سکتی ہیں، بس ہمت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اپنے دماغ کو مضبوط بنانا ہوگا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ سچ میں آپ یقیناً بلکہ کچھ کر سکتی ہیں، اگر آپ ٹھان لیتی ہیں نا تو آپ ضرور کر پائیں گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ہوم آرگنائزیشن، گھر کی صفائی اور ترتیب۔ یہ موسٹلی خواتین کا موسٹ فیورٹ کام ہوتا ہے، میرا خیال ہے، میرا تو خیر بہت یہ فیورٹ ہے، بک ریڈنگ کا اور گھر کو ترتیب دینے کا۔ فارغ وقت میں خواتین اپنے گھروں کو منظم کر سکتی ہیں، کچن کو ترتیب دے لیں، الماریاں کھول لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ کپڑے پڑے پڑے ہی پیچھے خراب ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، ان کے کلرز خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نے ہاتھ ہی نہیں کبھی الماریوں کو لگایا ہوتا، جیسا کہ آج کل اب سیزن چل رہا ہے تو بہت سے ایسے کپڑے ہیں جو آپ کو نکالنے والے ہیں، تو جلدی سے جائیں آپ الماریاں کھولیں، اپنی الماریوں کو دوبارہ آپ آرگنائز کر سکتی ہیں، ان کی صفائی کر سکتی ہیں۔ موسم آ گیا اچھا آ رہا ہے تو آپ کچن میں جا کے اپنے کچن کو آرگنائز کر سکتی ہیں، اس کو ویل مینٹین کر سکتی ہیں، اس کی ڈیپ کلیننگ کر سکتی ہیں۔ یہ چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ رکھنا نہ صرف گھر کو حسین بناتا ہے بلکہ دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ جب ہمارا گھر کلیٹر فری ہوتا ہے، الماریاں ہماری سنوری ہوئی ہوتی ہیں، کچن ہمارا صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو اسٹور ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے، سچ میں بہت اچھی پازیٹیو قسم کی وائبس آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکسرسائز اینڈ فٹنس، صحت اور تندرستی۔ ایک صحت مند عورت ہی گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ فارغ وقت کو واک، یوگا یا گھر کے اندر ورزش میں لگائیں، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر عورت خود کمزور ہوگی تو نہ اپنے بچوں کو وقت دے سکے گی اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا وقت گزار پائے گی۔ جیسا ہم بیٹھے بیٹھے ہی موٹے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں گلا ہوتا ہے کہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں، میرا ٹائم نہیں گزر رہا۔ مطلب اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہیں، تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالتی ہیں، مناسب نیند لیتی ہیں، اپنی اچھی ڈائٹ آپ لیتی ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسرسائز بھی کر لیتی ہیں نا تو سچ میں آپ بہت خوبصورت بھی نظر آئیں گی۔ نمبر 5 پہ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے فیملی بانڈنگ، یعنی رشتوں کو مضبوط بنائیں۔ اگر آپ کو فارغ وقت مل رہا ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں، ان کو کہانیاں سنائیں، اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات چیت کریں، اچھی سی چائے بنائیں، ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں، یہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں اور جو عورت اپنے فارغ وقت کو فیملی پر لگاتی ہے وہ اپنے رشتوں کو مضبوط اور خوشگوار بناتی ہے، نہ کہ آپ جب فارغ ہوئی ہیں فارغ وقت میں آپ موبائل پہ لگی ہوئی ہیں، ریلس دیکھ رہی ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہی ہیں۔ اس سے اچھا ہے آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اس سے آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کریٹیو ہابیز، اپنے مشغلے اپنائیں۔ کبھی آپ بھی مشغلے رکھتی تھیں، کبھی آپ کے بھی شوق ہوا کرتے تھے، ان کو ویسٹ مت کریں۔ آپ اپنے ان ہابیز کو دوبارہ آپ جگائیں، پینٹنگ ہے، ڈرائنگ ہے، گارڈننگ ہے یا آپ کو لکھنے کا شوق ہے، یہ مشغلے فارغ وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کا اپنا ذہنی سکون۔ جس چیز سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے یار اس کو ویسٹ مت کرو۔ اگر آپ میں کچھ ایسی ہیبٹس ہیں، ایسی پیچھے ہابیز رہ چکی ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پرسکون رکھتی تھیں، ان کو ویسٹ مت ہونے دیں۔ آج ہی اپنے ان ہابیز کو آپ یوٹیلائز کریں، ان ہابیز کو آپ شروع کر دیں آج سے ہی، کل سے نہیں بلکہ آج سے ہی۔ جو بھی آپ کا شوق ہے، آپ سلائی کرتی تھیں، کڑھائی کرتی تھیں، بکس پڑھتی تھیں، ناولز پڑھتی تھیں، ایون جو بھی آپ کرتی تھیں، آج سے ہی اپنے ہابی کو آپ سٹارٹ کر دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سیلف ریفلیکشن، اپنی ذات پر غور۔ فارغ وقت کو خاموشی سے بیٹھ کر اپنی زندگی پر غور کرنے میں استعمال کریں، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں پر سوچیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آگے کے لیے بہتر فیصلے کریں۔ یہی عادت انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ نیکسٹ اور آخری پوائنٹ اسپرچول گروتھ، یعنی روحانی ترقی۔
قرآن پڑھنا، دعا کرنا اور ذکر میں وقت لگانا فارغ وقت کا سب سے اعلیٰ استعمال ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ سب سے مجھے یہ من سے جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے آپ فارغ وقت کو روحانی مطلب ترقی کے لیے یا اسپرچول گروتھ کے لیے استعمال کرتی ہیں نا، سب سے پروڈکٹیو یہ ٹائم ہوتا ہے۔ سو کوشش کیا کریں اپنے اسپیئر ٹائم کو، اپنے فری ٹائم کو آپ بہت اچھے سے مینیج کریں، کوئی اچھی اچھی سی اسکلز سیکھیں جو آپ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ پیسہ کما سکیں اور اپنی اخروی جو زندگی ہے اس کو بھی آپ فارغ ٹائم میں آپ سنوار سکیں، آنے والی زندگی بھی کو بھی سنوار سکیں، دنیا اور آخرت دونوں کو آپ سنوار سکیں۔ تو یہی تھا آج کا میرا ولاگ۔ اگر پسند آ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا پیارا سا کومنٹ ضرور کر کے جائیے گا۔ سو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ ود نیو کنٹینٹ۔